بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى. دوران نعت خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، جگر گوشہ فقیہ العصر حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب آستان عالیہ بندیال شریف تشریف لائے. بانیان محفل جناب ملک ریاض صاحب، ملک عدنان صاحب، ملک ہارون صاحب، بلال صاحب، دانش اوان صاحب اور ان کے دیگر رفقا کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی بات سنائی تیرے در کی. بہت احترام دعوت خطاب دوں گا جناب عزت امام پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب کی خدمت عالیہ میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و یزدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو نور کی ضیاپاشیوں سے منور فرمائیں. ان کے خطاب سے قبل کوئی زباں خاموش نہ رہے. جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں اگر آسانی سے آگے آ سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے تو آگے تشریف لے کے آئیں. جو ساتھی وہ سامنے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام پیر طریقت جناب سید مشتاق شاہ صاحب، عزیزم مولانا جاوید اقبال قارہ صاحب، مولانا محمد رمضان صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں ملک ریاض صاحب، ملک عدنان صاحب، ان کے دیگر ساتھیوں کی خدمت میں کہ جو بڑے طویل عرصہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتے چلے آ رہے ہیں.
یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. کوئی شخص کرکٹ میچ کا اہتمام کرتا ہے، کوئی شخص نیزہ بازی کے پروگرام کا اہتمام کرتا ہے، کوئی شخص والی بال کا میچ منعقد کراتا ہے. خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اپنے آقا کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے. یہ اپنے بس کی بات نہیں، بس یہ محفل سجاتا بھی وہی ہے اور آتا بھی وہی ہے کہ جس کو میرے آقا پسند کرتے ہیں. قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر انسان مسلمان مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں ڈائریکٹ طور پر اپنے رب سے دعا مانگے تو صحیح ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق ہے. اور اگر وہ وسیلہ انبیاء بالخصوص سیاح لامکاں، محبوب رحماں، مخدوم فرشتگاں، مقصوم آمنہ، سجدگاہ قدسیاں، ساقی بزم میں کشاں، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے وسیلہ سے دعا مانگے اللہ سے، تو یہ بھی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. بلکہ قرآن و حدیث تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے آقا کی اس دنیا رنگ و بو میں تشریف آوری سے پہلے لوگ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے رہے. پھر آپ کے ظاہری حیات میں بھی آپ کے وسیلہ سے دعائیں مانگی جاتی رہیں. پھر آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے وسیلہ سے دعائیں قیامت تک مانگی جاتی رہیں گی. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. یہ مسلمہ بات ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں کہ آدم علیہ السلام جب لغزش کر بیٹھے 200 سال تک یا اس سے بھی زائد اپنی لغزش کی بخشش رب سے مانگتے رہے، لیکن معافی نہ ملی. 200 سال کے بعد قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. میرے رب نے خود آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمے القاء فرما دیے. وہ کلمے کیا تھے؟ تفسیر رول بیان اٹھائیں، تفسیر رول معنی اٹھائیں، تفسیر عزیزی اٹھائیں، تفسیر در منصور اٹھائیں، مولانا زکریا صاحب کی فضائل درود، مولانا زکریا صاحب کی کتاب اٹھا لیں، یہی فضائل اعمال، سب میں موجود ہے کہ 200 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے دل میں کلمے کیا آئے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد. اے اللہ اگر ویسے میری لغزش کو معاف نہیں کرتا تو آخر الزمان نبی جناب محمد مصطفیٰ کے نام کے وسیلہ سے میری لغزش کو معاف فرما دے. اور پھر امام طبرانی نے اپنی سند صحیح کے ساتھ معجم میں لکھا، امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ مستدرک میں لکھا، ابن جوزی نے سند صحیح کے ساتھ الوفا میں لکھا، امام بہقی نے سند صحیح کے ساتھ دلائل النبوت میں لکھا. حضرت عمر فاروق راوی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب طویل عرصے کے بعد الہ العالمین کے حضور میرے آقا کا نام نامی بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، میرے رب نے فرمایا کہ اے آدم تو نے اس نبی کو پہچانا کیسے؟ یہ تو آخر الزمان ہے، ابھی آئے ہی نہیں. آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی، میری پہلی نظر اٹھی تو عرش کے پایوں پہ پڑی، میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے جان لیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اللہ کو محبوب بھی ضرور ہوگا. میرے رب نے فرمایا آدم واقعی وہ مجھے ساری کائنات سے محبوب ہے، اس کے صدقے ہم نے تیری لغزش کو معاف بھی کر دیا ہے. اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. پھر فارسی شاعر آیا، اس نے کہا اگر نام محمد را نجا برد شفیع آدم، اگر نام محمد را
نہ یاوردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نو اصغر کا نجینا۔ پھر اردو شاعر آیا، اس نے کہا مایوس و گنہگار زمانہ کو بتا دو، مایوس و گنہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد۔ مایوس و گنہگار زمانہ کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد۔ اس یاں کی معافی کا آسان عمل ہے، تم چوما کرو شام و سحر اسم محمد۔ اور پھر فارسی بھی فارسی ہے جاوید صاحب، اردو بھی اردو ہے، لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام پنجابی بولتے تو ضرور کہتے نہ نیر وگایاں نہ نیر وہایاں بن دیئے، نہ ٹکڑے سنایاں بن دیئے، رب دیا پیارے محبوبہ گل تیرے بنایاں بن دیئے۔ پھر قرآن اٹھائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعد، وصال کے بعد، میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کو جب میدان جنگ میں شکست ہونے لگتی تو کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تفسیر المعانی اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، تفسیر جلالین اٹھائیں، تفسیر در منصور اٹھائیں، سب میں موجود ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ جب میدان جنگ میں شکست ہونے لگتی تورات کھولتے اور جس جگہ تیرے اور میرے نبی کا نام نامی تھا وہ جگہ نکالتے اور عرض کرتے یا اللہ اگر ویسے فتح نہیں دیتا تو محمد عربی کے نام کے وسیلہ سے فتح عطا فرما دے۔ پھر سکھ شاعر کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، کہ ہے یہودی لیکن تیرے نبی کا نام پیش کر رہا ہے۔ سکھ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں، کل مجھ گنہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب، کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں۔ پھر میرے آقا کی ذات تو بہت بلند ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کے کپڑوں کے وسیلہ سے، جوتوں کے وسیلہ سے، ڈنڈے کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے سکون اور چین نازل کیا ہے بنی اسرائیل پر۔ اٹھائیے قرآن، فرمایا ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، جٹ بھی سمجھتے ہیں کہ رب کے قرآن میں ایک تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ چین والا صندوق۔ پہلے تو مجھے پڑھی لکھی دنیا بتائے کبھی ٹیچی کیس اور صندوق میں بھی چین ہوا کہ میں صندوق دے دوں، لے جاؤ یہ صندوق، لے جاؤ یہ بریف کیس، اس میں سکون ہے۔ ہر آدمی کہے گا بریف کیس میں سکون کیسے ہے، لیکن رب کہتا ہے بنی اسرائیل ایک صندوق آ رہا ہے جس میں تمہارے دلوں کا چین موجود ہوگا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس صندوق میں تھا کیا؟ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام پر وہ صندوق نازل ہوا، اس میں اللہ کے سارے نبیوں کی تصویریں تھیں۔ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں اپنی تفسیر بیان القرآن میں کہ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے استعمال شدہ کپڑے تھے۔ اور خزائن العرفان میں نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا۔ قرآن دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس صندوق میں نبی کا جوتا ہو، نبی کے کپڑے ہو، نبی کا ڈنڈا ہو، جہاں پہنچتا ہے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، صندوق آئے گا جس میں تمہارے دلوں کا چین ہوگا۔ جو تفسیر آپ کا دل چاہے اٹھا لیں، اس صندوق میں تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے۔ تو قرآن دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہو، ڈنڈا ہو، وہ بھی لوگوں کے دلوں کا چین لے کے آتا ہے۔ پھر مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت خالد بن ولید، جنگ زوروں پہ ہے، جنگ یرموک غالباً، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، آپ کی ٹوپی گم ہو گئی، فرمایا میری ٹوپی تلاش کرو، اطلبوہا، ٹوپی تلاش کرو۔ بڑی مشکل سے ٹوپی ملی۔ صحابہ نے کہا بڑا جرنیل مشہور ہے، بڑا سپہ سالار ہے،
معمولی سی کپڑے کی ٹوپی کے لیے اتنی دیر لگا دی؟ اس نے کہا صحابہ کی جماعت اس ٹوپی میں میری فتح کا راز ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا واللہ لم اشہد قتالا وہج معی الا رزقت النصر. کہتا ہے مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس جنگ میں یہ ٹوپی میرے سر پہ رہتی ہے فتح میرے قدم چومتی رہتی ہے. پوچھا کہ ٹوپی میں ہے کیا؟